بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن عورتوں کو دنیا میں محبت نہیں ملی تو انہیں آخرت میں کیا ملے گا؟ تو چلیے آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ ان بہنوں کے نام لے کر جنہوں نے محبت تو کی مگر بدلے میں تنہائی اور انتظار ملا۔ کیا تمہیں بھی کبھی کسی نے وعدہ کیا اور بنا بتائے چھوڑ دیا؟ کیا تم نے بھی اپنی چاہت، اپنا وقت اور اپنی پہچان کسی ایسے رشتے میں رکھ دی جس نے آخر میں تمہیں اس قدر توڑا کہ تم آج بھی خود کو سمیٹ نہیں پاتی؟ کیا تم نے بھی کبھی کسی کو دل سے پکارا اور بدلے میں صرف خاموشی ملی؟ کیا تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے ہر بار اپنے آنسو چھپائے، ہر بار دل ٹوٹنے کے باوجود مسکرانا سیکھا، اور جب کسی نے پوچھا کیسی ہو تو صرف اتنا ہی کہا الحمدللہ؟ کیا تمہیں بھی اب لوگوں پر بھروسہ نہیں رہا؟ کیا تمہارے لیے بھی اللہ ہی کافی ہو چکا ہے؟ اگر ان میں سے کوئی ایک سوال بھی تمہارے دل کو چھو گیا تو یہ ویڈیو تمہارے لیے ہے۔ عورت جب ٹوٹتی ہے تو وہ آواز نہیں، خاموشی سے ٹوٹتی ہے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ ہنستے ہنستے اکیلے میں روتی چلی گئی۔ محبت دی، وفا کی، دل سے نبھایا اور بدلے میں کیا ملا؟ نظر انداز ہونا، بے رخی یا صرف ایک دن خاموشی سے چھوڑ دیا۔ اور وہ عورت جو محبت کو عبادت سمجھ کر جیتی تھی، وہ صرف ایک سوال لے کر اپنے رب کے سامنے آتی ہے کہ یا اللہ، میں نے کیا غلط کیا؟ کچھ عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں جنہیں زندگی میں وہ محبت ہی نہیں ملتی جس کا خواب انہوں نے برسوں سے پالا ہوتا ہے۔ سارے رشتے موجود ہوتے ہیں مگر دل کا رشتہ کہیں کھو جاتا ہے۔ بولتے ہیں سب کے ساتھ ہیں مگر سننے والی صرف خاموشی ہوتی ہے۔ ان کی باتیں نہیں سنی جاتی، ان کے احساس کو بے وقوفی سمجھا جاتا ہے، اور آخر کار وہ عورت خود کو اپنے ہی اندر بند کر لیتی ہے۔ جب کوئی ساتھ نہیں دیتا تو اللہ آگے بڑھتا ہے، جب سب چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تھام لیتا ہے، اور اللہ کافی ہے دوست بننے کے لیے اور کافی ہے مدد کرنے کے لیے۔ جب تمہیں دنیا والوں نے رلایا، اللہ نے تمہیں سنبھالا۔ جب تمہیں کسی نے نہیں چاہا تب اللہ نے تمہیں چنا۔ تم نے رات کو رو رو کر جو سجدے کیے، جو دل میں فریاد کی، جو آنکھوں سے بنا لفظوں کے دعا کی، وہ سب اللہ کے علم میں ہیں، اور اب اللہ کبھی کسی دعا کو ضائع نہیں کرتا، خاص کر ان عورتوں کی دعاؤں کو جو سب کچھ دے کر بھی خالی ہاتھ رہ جاتی ہیں۔ کتنی بار تم نے سوچا ہوگا کہ کاش کوئی ایسا ہوتا جو میری آنکھوں سے میرا دل کا حال پڑھ لیتا، کاش کوئی ایسا ہو جو مجھے لفظوں سے نہیں عمل سے چاہے، کاش مجھے بھی کوئی پیار سے پکارے، اور جب سارے خواب ٹوٹے تو تم نے چپکے سے کہا اللہ تو ہی کافی ہے۔ تو یاد رکھو، جتنی تم دنیا سے خالی ہوئیں، اللہ اتنا ہی تمہیں اپنے قریب لاتا گیا۔ یہ دنیا شاید تمہیں نہ سمجھے، نہ تمہیں محبت دے، نہ عزت دے، نہ وہ مقام جو تم نے خوابوں میں سوچا، لیکن تمہارا رب خاموش نہیں رہا۔ وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور لکھ رہا ہے تمہارے لیے ایسی محبت، ایسا بدلہ اور ایسی جنت جس میں تمہاری ہر ٹوٹی خواہش پوری ہوگی۔ تمہیں وہ لمحے یاد ہیں جب کسی نے تمہیں سب کچھ کہہ کر چھوڑ دیا، یا وہ دن جب تم بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر تمہاری زبان سے کچھ بھی نہیں نکلا اور بس آنکھیں نم ہو گئیں؟ شاید لوگ آگے بڑھ گئے مگر تم آج بھی وہیں کھڑی ہو جہاں تمہیں صرف استعمال کیا گیا۔ تم کہتی ہو نا، بس ایک بار چاہا جاتا ہے۔ عورت کا دل بہت نرم ہوتا ہے، اسے صرف عزت اور احساس چاہیے۔ وہ لاکھ مجبوریوں کے ساتھ بھی ساتھ نبھاتی ہے، بس بدلے میں تھوڑی سی محبت اور تھوڑی سی توجہ مانگتی ہے۔ لیکن افسوس، کچھ عورتوں کو دنیا میں صرف ذمہ داری سمجھا گیا، محبت نہیں۔ وہ عورت جو ہر دن خود کو سنبھالتی ہے، جو شوہر کے سخت لہجے کے نیچے اپنے نرم دل کو دفن کر چکی ہے، جو کبھی سسرال کی نظر میں اچھی نہ بن سکی، جو کبھی بچوں کے بیچ اپنی پہچان کھو بیٹھی۔ کبھی تو تم نے یہ سوال ضرور کیا ہوگا، کیا میری زندگی میں بھی کبھی کوئی خوشی لکھی ہے؟ حضرت آسیہ ایک عورت، ایک ملکہ اور صبر کی مثال۔ اگر کبھی تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو، کہ تمہارا وہ شخص تمہارے حق میں نہیں، تمہاری آواز کوئی نہیں سنتا، تو ایک لمحے کے لیے حضرت آسیہ کو یاد کرنا۔ فرعون جیسے ظالم، کافر اور قاتل شخص کی بیوی تھی۔ دنیا انہیں ملکہ مصر کہتی تھی، لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت کا تاج تھا۔ فرعون نے ان پر ظلم کیے، ان کے جسم پر کوڑے برسائے،
ज़मीन पर लिटा कर पत्थर रखे, मगर वो औरत ना टूटी, ना पलटी, ना कमज़ोर हुई। और जब तकलीफ़ आखिरी हद तक पहुंची तब भी वो सिर्फ यही कह रही थी, ए मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दे। क्या तुम्हें पता है ये एक औरत की दुआ थी और कुरान ने उसे हमेशा के लिए महफूज कर लिया। कुछ औरतें जीत कर भी हार जाती हैं। ऐसी भी बहुत सी औरतें हैं जिन्हें दुनिया जीतने वाली समझती है, लेकिन वो रोज़ हार रही होती हैं, खुद से, अपने ख्वाबों से, अपने एहसास से। हर दिन वो कुछ ना कुछ दफन कर रही होती हैं, अपना जज्बा, अपनी ख्वाहिश और अपनी पहचान। कभी वो शोहर की सख्ती को नसीब मानकर सहती हैं, कभी बच्चों की खातिर खामोश हो जाती हैं, और कभी घर बचाने के लिए खुद को तोड़ देती हैं। और फिर भी सुनने को मिलता है कि तुमने किया ही क्या है ज़िंदगी में, क्या सब्र? हाँ, मगर ज़ख्मों के साथ सब्र करना आसान होता अगर ज़ख्म ना होते, अगर दिल खाली होता, अगर रिश्ता इतना गहरा ना होता। तुमने सब्र किया, मगर वो सब्र सिर्फ बर्दाश्त नहीं था, वो जलने का, तड़पने का, चुप रहने का नाम था। तुम्हारी खामोशियाँ, तुम्हारी खाली पलकों वाले सजदे, तुम्हारे दिल में दबाई हुई चीज़ें, ये सब अल्लाह के यहाँ महफूज हैं। लोग पूछते हैं कब तक सहती रहोगी? कुछ लोग कहते हैं छोड़ दो सब कुछ, क्यों बर्दाश्त कर रही हो? मगर कोई ये नहीं जानता कि औरत अक्सर सिर्फ अपने लिए नहीं जीती, वो उस रिश्ते के लिए लड़ती है जो उसे रब के नाम पर मिला था। वो इसीलिए सब्र करती है कि कहीं बच्चे ना टूट जाएं, कहीं घर ना बिखर जाए, कहीं शायद किसी इंसान में कुछ बदल जाए। एक और नामालूम औरत तुम्हारे जैसी हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अरब की एक महान सहाबिया, शायरा और सब्र की मिसाल। उनके 4 बेटे जिहाद में शहीद हुए और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी कुर्बानी कबूल कर ली। ये वो औरत थी जिन्होंने अपना दिल अल्लाह के कदमों में रख दिया और जवाब में इज़्ज़त पाई, ईमान पाया और मकाम पाया। आज की ये वीडियो उन औरतों के लिए है जो दुनिया की नज़र में कमज़ोर हैं मगर अल्लाह की नज़र में मजबूत है, जिन्हें मोहब्बत ना मिली मगर वो खुद मोहब्बत बन गई, जिन्हें साथ ना मिला मगर वो खुद सबका सहारा बन गई। सब्र की मुकम्मल बात और अल्लाह का इनाम अभी बाकी है। अल्लाह ऐसे सब्र करने वाली औरतों को जन्नत में क्या देगा और उनकी महरूमी वहाँ कैसे मुकम्मल मोहब्बत में बदलेगी? कभी तुमने खुद से ये सवाल किया? क्या कोई हो सकता है जो मुझे सिर्फ मेरी सूरत की वजह से नहीं चाहे, जिसके लिए मुझे बदलना ना पड़े, जो मेरी खामोशी को भी समझे, जिसे मेरे लफ्ज़ नहीं मेरी वफ़ा दिखाई दे? कितनी औरतें ऐसी हैं जो अपनी सारी उम्र वफ़ा करते हुए गुजार देती हैं, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, या कभी किसी एक के लिए जो उनके दिल के बहुत करीब होता है, मगर आखिर में वे रह जाती हैं तन्हा, सिर्फ दिल में एक सवाल लेकर कि क्या मेरे नसीब में मोहब्बत है भी या नहीं। औरत का दिल सिर्फ जिस्म का नहीं, एहसास का रिश्ता निभाता है। औरत जब मोहब्बत करती है तो वो सिर्फ मोहब्बत नहीं देती, वे खुद को दे देती है, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो या एक खामोश ताल्लुक़ में। वो अपने दिल की हर धड़कन दूसरे के नाम कर देती है, और फिर जब वही शख्स उसे तोड़ दे तो वो औरत बाहर से जीती रहती है मगर अंदर से वो कब्र बन चुकी होती है। वफ़ा सिर्फ निकाह में नहीं होती, औरत हर रिश्ते में निभाती है। क्या तुमने कभी देखा है कि बेटी बनकर वे कैसे खुद को छुपा लेती है ताकि बाप का सिर फ़क्र से बुलंद रहे? बहन बनकर वे कैसे भाइयों के लिए कुर्बानियाँ देती है, खुद पीछे हट जाती है बस उनके ख्वाब पूरे हो जाएं। कभी कभी वो किसी से दिल लगा बैठती हैं बग़ैर किसी चाहत के, सिर्फ एक एहसास में कि शायद यही वो शख्स है जिसके नसीब में मैं हूँ। और फिर जब वो शख्स सिर्फ खेल निकला तो औरत के अंदर कुछ ऐसा टूटता है कि फिर वो चाहकर भी खुद को नहीं जोड़ पाती। वो लम्हा जब औरत कहती है, या अल्लाह, बस तू रह गया, जब सारे दर बंद हो जाएं, जब हर चेहरा झूठा लगे, जब दिल किसी से लगाने से डरने लगे और औरत आखिरकार अपने रब की तरफ पलटती है और कहती है कि बस तेरा होना काफ़ी है मेरे लिए। ये वो लम्हा होता है जहाँ औरत दुनिया से महरूम होकर अल्लाह के दर पर अपनी उम्मीद रखती है, और यही वो मुकाम है जहाँ अल्लाह अपनी सबसे खूबसूरत रहमतों के दरवाज़े खोलता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ और हो सकता है? जिस औरत ने मोहब्बत में सच्चाई की, दिल में वफ़ा रखी, खुद को रोक कर किसी के लिए दुआ की,
تو اللہ اس کے اس احسان کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتا جس نے دنیا میں کچھ نہ پایا، جس نے محبت نہ ملی، جسے قدر نہ ملی، عزت جو وہ دل سے چاہتی تھی۔ اللہ اسے وہاں ایسا محبت بھرا مقام دے گا جس کا تصور بھی اس نے نہیں کیا ہوگا۔ جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو دل چاہے گا اور آنکھوں کو پسند آئے گا، یعنی جس چیز کے لیے تم نے دنیا میں آنکھیں نم کی، اللہ تمہیں وہ وہاں دے گا، ایسے کہ تمہارے دل کو کبھی بھی خالی پن محسوس نہیں ہوگا۔ جنت میں تمہیں ایسا ساتھ ملے گا جو تمہاری روح کی گہرائی تک تمہیں سمجھے گا، جو تمہاری دعاؤں کا جواب ہوگا، نہ آزمائش، نہ غلط فہمی اور نہ جدائی، بس ایک محبت جو اللہ کی طرف سے ہوگی۔ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے، بس یہی کافی ہے۔ اور جنت کی سب سے بڑی نعمت نہ سونا، نہ موتی، نہ محل، بلکہ اللہ کا راضی ہونا ہے۔ جب وہ کہے گا ارز و فنی قدر جیت راضی ہو جاؤ کیونکہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، تب وہ سب آنسو، اب سجدے، سب دکھ محبت میں ڈھل جائیں گے۔ یا اللہ، جن بہنوں نے دل سے محبت کی مگر دھوکہ کھایا، جنہوں نے رشتوں کو عبادت سمجھ کر نبھایا، جنہوں نے ہر محرومی کے باوجود تیرا دامن نہیں چھوڑا، ان کے لیے ایسی جنت لکھ دے جہاں نہ دل ٹوٹے نہ امید، جہاں وہ اپنی اصل پہچان کے ساتھ محبت، عزت اور سکون پائیں ہمیشہ کے لیے۔ محبت اگر اللہ سے جڑ جائے تو جو کچھ دنیا سے چھن جائے رب سب کچھ واپس کر دیتا ہے، زیادہ بہتر اور ہمیشہ کے لیے۔ اگر یہ ویڈیو تمہارے دل کی بات تھی تو جان لو تم اکیلی نہیں ہو، تم جیسی بہت سی دعائیں آج بھی عرش پر سنی جا رہی ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں دنیا میں یہ سب کچھ مل کر بھی کچھ نہ ہونا محسوس ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا سے کچھ نہ ملے مگر دل سکون میں ہو، صرف اللہ کے ساتھ۔ پھر ایک دن وہ خود سے سوال کرتی ہیں، کیا واقعی میری محبت اتنی بیش قیمتی تھی؟ کیا میں کبھی کسی کے قابل نہیں تھی؟ کیا میری قدر صرف ضرورت تک محدود تھی؟ اور تب وہ رب کے حضور بیٹھتی ہیں، خاموش، تھکی ہوئی، بس ایک فریاد لیے ہوئے کہ یا اللہ تو ہی کافی ہے۔ وہ لمحہ جب اللہ تھام لیتا ہے، وہ لمحہ بہت خاص ہوتا ہے، جب عورت خود کو دنیا سے کٹتے دیکھتی ہے مگر رب سے جڑتے ہوئے محسوس کرتی ہے۔ نماز میں سکون آتا ہے، سجدے میں آنکھوں سے بوجھ نکلتا ہے، اور تنہائی میں رب کی موجودگی کا احساس انہیں دوبارہ جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اللہ ان کے لیے جو عورت دنیا میں محبت کے نام پر خاموش رہیں، کسی سے کچھ نہ کہا، صرف اللہ سے دل کی بات کرتی رہیں، اللہ اس کی ہر دعا کو کسی نہ کسی صورت میں لوٹاتا ضرور ہے، کبھی اس دنیا میں اور کبھی جنت میں۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور آگے شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ جو عورتیں اس درد سے گزر رہی ہیں انہیں یہ باتیں سن کر سکون مل سکے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو دوستو، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔